العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ساتھ آ کر جڑ کر کچھ سنیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جڑ کر بیٹھ کر سننے میں طلب لگتی ہے. آواز تو کہیں نہیں پہنچے گی لیکن جو ملنا ہے وہ جڑ کر بیٹھ کر ہی کچھ ملتا ہے اس مجلس سے. اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ یہ طلبہ جو شور کر رہے ہیں ان کو ایک طرف کر دیں. معزز سامعین اکرام، ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا. میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے. قرآن کا جب نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ پر یہ آیت نازل کی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی عظمت بتلانے کے لیے، علم کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو پہلے نازل کیا. اللہ چاہتے تو پہلے نماز کو بیان کرتے، زکوٰۃ کی آیت کو نازل کرتے اور دیگر احکام جو ہے اس کی آیتوں کو نازل کرتے، لیکن ساری عبادتوں کو بعد میں نازل کیا اور پہلے جو ہے علم کی بات کو نازل کیا اور کہا کہ پڑھیے. تو ہمارا رشتہ اصل پڑھنے پڑھانے سے ہے. اس لیے آپ حضرات یہ طے کر لیں، موجودہ جو تنظیم جمعیت علماء جو 100 سال سے مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے، ایک مستقل مشن لے کر چل رہی ہے کہ ہمارا تعلق علم سے مکمل جڑ جائے. ہم وہ قوم ہے جس قرآن کو مانتی ہے، اس قرآن کی آیت کو بار بار پڑھتی ہے اور پھر ہمارا رشتہ علم سے دور ہو، یہ مناسب نہیں ہے. جمعیت نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم روکھی کھائیں گے، سوکھی کھائیں گے، لیکن علم کو حاصل کریں گے، ضرور پڑھیں گے، دنیاوی علم بھی پڑھیں گے اور دینی علم بھی حاصل کریں گے. اس لیے یہ طے کر لیں. میری پردہ نشین مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو طے کر لیں کہ ہم اپنی جتنے کام ہیں اس کو آگے پیچھے کریں گے، ہمارے خرچوں کو آگے پیچھے کر کے ہم ہمارے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. اب یہ دور جو موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو اتنے پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس قوم کو اللہ نے علم کے ذریعے سے آگے کرنا چاہا تھا وہی قوم نے علم کو جو ہے پیچھے پشے پشت ڈال دیا اور خود کو پیچھے کر لیا. علم والے ہمیشہ آگے رہے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، علم والوں کو ہمیشہ آگے کیا جاتا ہے، چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم. یہ علم بہت بڑی چیز ہے. یہ ایسا زیور ہے جو انسان کو مزین کر دیتا ہے اور ایسی دولت ہے جو کوئی اس کو چرا نہیں سکتا. علم وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. علم اگر انسان میں نہ ہو تو حیوان بن جاتا ہے. اس لیے یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم علم کو مخصوص طور پر، خاص طور پر دینی علم کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے. دنیاوی علم میں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے. اور علم میں سب سے پہلا درجہ ہے قرآن کریم کا. وہ تو ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے اس پنج بستی کو چنا ہے جہاں پر تجویز کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں سے بچے پڑھ کر جو ہے دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مدارس میں جا رہے ہیں، اور وہاں سے لے کر پھر انشاءاللہ اس بستی کو پھر دوبارہ سیراب کرتے رہیں گے.
میرے کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو خاص کر کے چن لیا ہے دین کے کام کے لیے اور قرآن کے لیے۔ محنتیں بھی ویسی ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو ہوتی ہے محنت، لیکن اس کے لیے جو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ اس سے جان چراتے ہیں تو کام آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے بچے کوئی چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کہیں شیرینی تقسیم ہوتی ہے تو اس کو لینے کے لیے جھونڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے دو مجھے دو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کے لوگ بچوں کو پیسے دینے کے لیے جو ہے بھیڑ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے پیسے لو، یہ ہمارے پیسے لو۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ یہ آپ کے جیب خالی نہیں ہو رہے ہیں، یہ آپ کے جیب بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر لگتا ہے، اللہ اس پہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ صحابہ اکرام نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی اور یہاں تک کہ کھجور کے باغات تک کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے لگا دیا، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کھجوروں کے باغات کو دین کی نسبت پر چھوڑا، اللہ نے اس میں اتنی برکتیں دی ہے کہ ساری دنیا والے کھجور کھا رہے ہیں لیکن وہاں کی کھجور ختم نہیں۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کی نسبت پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوب اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور خوب جو ہے مال عطا فرمائے اور دین کے اوپر مزید خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ مزید ترقی دے آپ کو۔ جہاں جہاں محنتیں ہوئی، لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو کام آگے نہیں بڑھا، لیکن جہاں محنت ہوئی قرآن پر، لوگوں نے بھی ساتھ دیا، دانے درہمے سکھانے جس لائن سے، وہاں پر وہ کام آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کے اس شہر سے بہت بڑا کام لے گا انشاءاللہ۔ ویسے ماشاءاللہ دعوت کی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، جوان بچے جو ہے جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، گھروں کو چھوڑ کر 4-4 مہینے وقت لگا رہے ہیں، یہ سارا اسی کا ثمرہ ہے۔ ابھی جو طالبات آپ کے سامنے ایک ترانہ گنگنا رہی تھی، انہوں نے اس میں ایک جملہ کہا کہ ہم نے عزم کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ہم بھی سب عزم کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں چل پھر کر قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، اور دعوت کی محنت جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں، یہ ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہو رہی ہے، رسول اللہ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے پوری محنت ہو رہی ہے۔ لوگ اپنا جان مال وقت لے کر پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں، اور اس کی نسبت ہمارے شہر سے بھی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، قرآن کی نسبت پر ہو رہا ہے یہ سب۔ تو بہرحال یہ جو جلسہ ہوا شروع سے لے کر اب تک، ہر موضوع پر طلباء و طالبات نے سیرت پر، توحید پر، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو اجاگر کیا، اور دیگر مضامین کے اوپر بہترین انداز میں ہمارے سامنے ہر لائن کی بات آ گئی ہے۔ اور وقت بھی چونکہ قلیل ہے، تنگ ہے، اصل تو حضرت مولانا سید یاسین علی صاحب کا خطاب تھا، لیکن حضرت کا حکم ہوا کہ آپ کر لیں، میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو الامر فوق الادب کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اور دوسری ایک بات جو ذہن میں گھوم رہی تھی، جلسے میں بیٹھا تھا اس وقت سے، یہ جو کچھ بچوں نے بچت گٹ کے تعلق سے کہا ہے، اس کو مسلمان تھوڑا دل پر لیں۔ یہ مرد کے غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری گھر کی خواتین کہیں سے جا کر قرض لے، اور وہ بھی سود پر قرض، اور ایسا قرض جس سے بجائے آبادی کے بربادی ہو رہی ہے، ایسا قرض جو گھر کی پردہ نشین خاتون کو باہر نکال رہا ہے، ایسا قرض جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کے دل و دماغ میں بازار اور مارکیٹ کو بٹھا دے رہا ہے۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، بچت گھٹ کے نقصانات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری پردہ نشین مائیں بہنیں ذرا اس پر غور کر لے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، سود حرام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو سود لیتے اور دیتے ہیں، ان سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بتائیے، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کر دے وہ قوم جو ہے ترقی کر سکتی ہے؟ ایسی خواتین ترقی کر سکتی ہے؟
ایسے خاتون کے گود میں پلنے والے بچے ترقی کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا بھی چاہے تو کہیں ایسی رکاوٹیں آ جائیں گی، ان منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے جن منزل پر پہنچنا تھا۔ اس لیے یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ بچت گھٹ والا قرض آئندہ کبھی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ سود کا کام ہے اور سود حرام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام غذا جائے، اور مردوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میرے گھر کی خاتون، میری بیوی، میری ماں، میری بہن قرض دوسرے سے کیوں لے رہی ہے؟ باطل کیا چاہتا ہے اس کو سمجھے پیچھے۔ ان کے غلط